السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا لیکچر آف پروگرامنگ فنڈامنٹل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اریز ایز اے فنکشن آرگومنٹس۔ ہم چونکہ ارے کا ٹاپک پڑھ رہے تھے تو ہم ارے کے ہی ٹاپک کو مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں اپنے ہر لیکچر کے اندر۔ تو آج ہم ارے کو ایز اے فنکشن آرگومنٹ یوز کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سیکھیں گے۔ تو ارے کو جب آپ نے ایز اے فنکشن آرگومنٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب آپ کوئی بھی فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں جس کے اندر ارے کو ایز اے پیرامیٹر یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے ارے آرگومنٹ کو جب لکھنا ہے تو آپ نے ڈبل بریکٹس جو ہے، یعنی جو ہماری بریکٹس ہیں ان کو، جس میں ہم ارے کا سائز ڈیفائن کرتے ہیں، آپ نے ان کو ایمپٹی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آپ نے اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ارے کو پاس کروا رہے ہیں فنکشن کے اندر تو آپ نے جسٹ ارے کا نیم یوز کرنا ہے اور ارے کے بارے میں آپ نے کوئی انفارمیشن وہاں پہ ایڈ نہیں کرنی۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ فنکشن کی پروٹوٹائپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ کو ایک فنکشن نظر آ رہا ہے شو سکورز کے نام سے۔ شو سکور ایک فنکشن ہے جس کے اندر جب ہم پیرامیٹر پاس کروا رہے ہیں ارے کا تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بریکٹس کو ایمپٹی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹ ٹائپ یہ ڈیفائن کر دیا اور آگے بریکٹس کو ہم نے ایمپٹی چھوڑ دیا، ہم نے کوئی بھی اس میں ویلیو پاس نہیں کروائی۔ نیکسٹ جب ہم فنکشن کا ہیڈر لکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا، ہم انٹ ٹائپ لکھ دی ہے، ٹیسٹ ہماری ایک ارے ہے اور اس کے اندر ہم نے ساتھ جو ہے اس کی بریکٹس لکھ دی ہیں لیکن ایمپٹی لکھی، ہم نے کوئی بھی ویلیو اس میں انٹر نہیں کروائی۔ فنکشن کے ہیڈر میں ہم نے صرف جو ہے وہ ارے کا نیم یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سائز یوز نہیں کیا۔ اس کے بعد جب آپ فنکشن کو کال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فنکشن کا نیم لکھیں گے اور بریکٹس کے اندر آپ جسٹ کیا کر دیں گے، آپ اس ارے کا نیم یوز کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ فنکشن میں ایک ارے کو جب پاس کروا رہے ہیں، ہمارا یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، تو ہم صرف ارے کا نیم یوز کر رہے ہیں، ہم ارے کا سائز یوز نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب آپ ارے کو ایز اے فنکشن آرگومنٹ یوز کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک ارے کے ایک ایلیمنٹ کو کیسے پاس کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ پاسنگ این ارے ایلیمنٹ، ایک ارے کے اندر جب آپ نے ایک ارے ایلیمنٹ کو آپ نے فنکشن کے اندر جب پاس کروانا ہے تو وہ تقریباً سملر ہی ہوگا جیسے کہ آپ ایک ریگولر ویریبل کو پاس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ریگولر ویریبل کو جب فنکشن کے اندر پاس کرواتے ہیں تو اسی طرح آپ ایک ارے کے ایلیمنٹ کو فنکشن کے اندر پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ فنکشن ڈز ناٹ نیڈ ٹو نو دا ویلیو اٹ ریسیوز از کمنگ فرام این ارے، ٹھیک ہے۔ فنکشن کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نے اس کو یہ نہیں بتانا ہوتا کہ کون سی ویلیو ارے میں آ رہی ہے، کون سی ویلیو ارے سے جو ہے وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فنکشن کو ویلیو سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم اس کو ایگزامپل کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ فنکشن کالنگ جب ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے جی، ڈسپلے ویلیو، یہ فنکشن کا نیم ہے، اس میں ہم کیا کریں، سکور آئی، ٹھیک ہے۔ سکور ہماری ایک ارے ہے اور آئی اس کا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آئیتھ ایلیمنٹ پہ ہم جو ہے وہ اس کی ویلیوز کو ہم پاس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایلیمنٹ کو پاس کروا رہے ہیں، آئیتھ ایلیمنٹ کو ہم پاس کروا رہے ہیں۔ ہیڈر میں کیا آئے گا، void ڈسپلے ویلیو، ڈسپلے ویلیو ہماری جو یہ ہمارے فنکشن کا نیم ہے اور اس کے اندر ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا پاس کروا رہے ہیں، ہیڈر کے اندر انٹ ٹائپ ہے اور آئٹم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آئٹم جو ہے وہ ایک ویریبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سی آؤٹ آئٹم ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سی آؤٹ کیا ہے جی، ہم ڈسپلے کروا رہے ہیں اس آئٹم کی ویلیو، اس آئٹم کی ویلیو کہاں سے آئے گی، اس آئٹم کی ویلیو یہاں آئی سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس ایلیمنٹ کے اوپر جو اس آئٹم کی ویلیو پڑی ہوگی وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نے ارے ایلیمنٹ کو کیسے پاس کروانا ہے۔ اب ہم نے انٹائر ارے پاس کروانی ہے، ایک پوری کی پوری ارے پاس کروانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سے سٹیپس آپ نے پرفارم کرنے ہیں۔
فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ یوز دا ارے نیم وداؤٹ اینی بریکٹس ایز دا آرگومنٹ. اب آپ نے فنکشن میں جب ارے کو پاس کروانا ہے تو آپ نے ارے کے نیم کو ایز اے آرگومنٹ یوز کرنا ہے, لیکن وداؤٹ اینی بریکٹس, آپ نے بریکٹس یوز نہیں کرنی. دوسری چیز یا دوسرا سٹیپ آپ نے کیا پرفارم کرنا ہے, کین آلسو پاس دا ارے سائز سو دا فنکشن نوز ہاؤ مینی ایلیمنٹس ٹو پروسیس. ہم ارے کا سائز بھی پاس کروا سکتے ہیں تاکہ فنکشن کو یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پروسیس ہوں گے. ٹھیک ہے, ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ جب فنکشن کالنگ ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے جی, شو اسکور فنکشن کو کال کیا, اس میں ہم نے آرگومنٹ کون سے پاس کروائے ہیں جی, ٹیسٹ کوما 5. یہاں پہ ٹیسٹ ہماری ارے کا نیم ہے اور 5 اس کا سائز ہے. یہاں پہ فنکشن کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ارے کو ہم پاس کروا رہے ہیں اور اس ارے کا سائز 5 ہے, تو یعنی 5 ایلیمنٹس پروسیس ہوں گے. سیکنڈ اس کی پروٹوٹائپ ہے. پروٹوٹائپ میں کیا ہم کر رہے ہیں جی, ہم شو اسکور ہماری وہ فنکشن ہمارے کا نیم ہے اور انٹ, یعنی یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ارے ہے وہ انٹیجر ٹائپ کی ہے, اور اس کے بعد جو اس میں انٹیجر آ رہے ہیں وہ ہم نے پہلے ہی بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے, 5 آ رہے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد ہیڈر میں کیا چیز آ جاتی ہے جی, انٹ اے یہ اس کا سائز آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے ایک ارے کو پاس کروانے کا. اور اس کے بعد انٹ سائز آ جاتا ہے. انٹ سائز ہمارے پاس یہ 5 ہم نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ایک پوری کی پوری ارے کو پاس کروا سکتے ہیں فنکشن کے اندر. اب ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ٹائپ ڈیف ایک سٹیٹمنٹ پڑھی تھی, تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہیں پاسنگ ارے کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو ہم نے ارے پاس کروا دی ہے ہم نے اس ارے کے ساتھ ٹائپ ڈیف سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کین یوز ٹائپ ڈیف ٹو سمپلیفائی فنکشن پروٹوٹائپ اینڈ ہیڈنگ. اب آپ نے جو فنکشن کی پروٹوٹائپ لکھی اور فنکشن کا جو ہیڈر لکھا, اس کو ہم نے تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا ہے, ہم نے اس کو تھوڑا سا ایزی بنانا ہے, تو ہم ٹائپ ڈیف سٹیٹمنٹ یوز کر لیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ٹائپ ڈیف جو تھی وہ ہمارے کسی بھی ویریبل کی جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی تھی ہم اس کو چینج کر لیتے تھے اپنے پروگرام کے اندر. تو ادھر ایک کمنٹ لکھا ہوا ہے ابھی کوڈ شروع ہونے سے پہلے ہی کہ میک انٹ ارے. یہ ہمارے پاس ایک انٹ ارے یعنی ایک ارے کا نیم ہے, an integer array of unspecified size. تو ہم نے اس انٹ ارے کو ایک انٹیجر ارے بنا لیا جس کا سائز اسپیسیفائی نہیں ہے, جس کا سائز ہم نے نہیں بتایا. تو ادھر دیکھیں ٹائپ ڈیف, اس کے بعد انٹ لکھا اور انٹ ارے یہ آگے ہمارا. تو ہم نے اس انٹ ارے کو انٹیجر ٹائپ کی ارے بنا لیا ٹائپ ڈیف کے ذریعے. ٹھیک ہے, فنکشن پروٹوٹائپ میں اس کو کیسے یوز کر لیں گے, فنکشن کو کال, یہ فنکشن کا نیم لکھا ہم نے, اس کے بعد انٹ ارے, یہ ہمارا انٹ ارے آ گیا. ٹھیک ہے, اور آگے انٹ ہم نے لکھ دیا. تو یہ فنکشن پروٹوٹائپ میں ہم نے اس کو جو ہے وہ یوز کر لیا ٹائپ ڈیف کے ذریعے, جو ہم نے ایک انٹیجر ارے بنائی تھی. اس کے بعد فنکشن ارے, فنکشن ہیڈر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا لکھیں گے جی, انٹ ارے ٹیسٹ اور آگے انٹ سائز. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں پہ انٹ ارے کو یوز کر لیا ٹیسٹ کے ساتھ تاکہ ہماری ارے کا جو نیم ہے وہ ٹیسٹ ہے اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ انٹ ارے بنا لی ہم نے. ٹھیک ہے, انٹ ارے ہم نے اس لیے لکھ دیا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے کہ یہ ہماری جو ارے ہے یہ انٹیجر ٹائپ کی ارے ہے, اور ہم جہاں بھی اس کو یوز کریں گے اپنے پروگرام کے اندر تو ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کوئی دوسرا یوزر آ کے ہمارا کوڈ پڑھتا ہے تو اس کو بھی یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پہ اگر یہ والی ارے یوز ہو رہی ہے, فنکشن میں پاس ہو رہی ہے, تو یہ ارے جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمیں یہ چیز آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے ٹائپ ڈیف کے ذریعے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں. جب آپ نے فنکشنز میں ارے کو موڈیفائی کرنا ہو تو آپ نے
کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ پہلی یہ چیز کہ ارے پیرامیٹرز ان فنکشنز آر سملر ٹو ریفرنس ویریبلس. ارے کے جو پیرامیٹرز آپ فنکشنز میں یوز کر رہے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں کس کے؟ جب آپ ریفرنس ویریبلس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم فنکشن میں ویریبلس کو ایز اے ریفرنس یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ سمپل ویریبلس کو ایز اے ریفرنس ویریبل یوز کرتے ہیں آپ جب تو وہ سملر ہوتا ہے ارے پیرامیٹرز کو جب ہم فنکشن میں یوز کرتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. دوسری بات کا آپ نے جب خیال رکھنا ہے کہ کون سی ہے کہ جی جب ہم نے ارے کو موڈیفائی کرنا ہے، کہ جب آپ نے چینجز کرنی ہے ارے میں، ٹھیک ہے، ارے میں جب آپ نے چینجز کرنی ہے فنکشن کے اندر تو وہ ہم ایکچول ارے کے اندر بھی چینجنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم فنکشن کو کال کر رہے ہوتے ہیں. ایک فنکشن کے اندر آپ نے ارے پاس کروائی ہوئی ہے، اب آپ اس ارے کو موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کچھ چینج لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس ایکچول ارے میں بھی چینجنگ کرنی پڑے گی جو آپ کالنگ فنکشن کے دوران کال کروا رہے ہیں اس ارے کو. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہے وہ اسٹیپ یا تھرڈ تھنگ ہم نے جو جس کا دھیان رکھنا ہے، must be careful that an array is not advertently changed by a function. Advertently means غلطی سے. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، بہت کیئر رکھنی ہے کہ ارے جو ہے وہ فنکشن کی طرف سے غلطی سے چینج نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک ارے میں اگر آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں تو وہ چینج جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ کیا آ رہی ہے اس کے اندر، یہ نہ ہو کہ ایک فنکشن جو ہے وہی غلطی سے اس ارے کے اندر چینجنگ کر دے. تو اس طرح ہونے سے ہمارا پورا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ رونگ ہو سکتی ہے. آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.